الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ لوگوں کو چاہیے کہ میرا کہا مانیں اور مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے اور رمضان المبارک کے فضیلت والا جو رکوع ہے یہ اسی کے درمیان میں ہے یہ آیت مبارکہ۔ اس میں مطلب سب سے پہلے شان نزول سمجھنا چاہیے۔ شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارا پروردگار دور ہے کہ ہم اس کو بلند آواز سے پکاریں، یا قریب ہے کہ ہم سرگوشی کے یعنی چپ کے اس کو پکاریں؟ تو یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی، فَإِنِّي قریب، آپ میرے بندوں سے فرما دیں کہ میں بالکل ان کے قریب ہوں۔ قرآن مجید اپنی مبہم جگہ کی وضاحت کرتا ہے۔ سورۃ کاف کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو یہ اس قریب ہونے کی وہاں پر وضاحت کر دی ہے اس نے۔ آگے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، شرط یہ اذا دعان، مجھے وہ پکارے۔ فلیستجیبوا لی، لوگوں کو چاہیے کہ میرا کہا مانیں، مجھ پر یقین رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کے اور چپ کے چپ کے۔ پھر فرمایا وادعوا خوفا وطمعا، اپنے رب کا خوف دل میں رکھ کے اور امید رکھ کے اس سے دعا کیا کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو دعا کے دوران رونا نہیں آتا، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا، اگر تمہیں رونا نہیں آتا، فَتَبَاكَوْا، اپنی طرف سے رونے والی شکل بنا لو۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو رحم آ جائے گا، ترس آ جائے گا کہ وہ بہت زیادہ مہربان ہے، وہ رحم کرے گا۔ تو اس مناسبت سے یہ عرض کرنا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر ہے۔ اس میں جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بہت سارے اعمال سن لیے، لیکن دعا سے متعلق میں آج عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی افطاری کے وقت پر ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہو جانی چاہیے تمام مسلمانوں کی طرف سے، یعنی ان کو میں پیغام بھیج رہا ہوں سب مسلمانوں کو کہ وہ اور تو بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، افطاری کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی۔ تو بھائی یہ جو دعا ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہے، اس کا تعلق ہاتھوں سے تو نہیں ہے، اس کا تعلق زبان سے ہے۔ کھانا بے شک بنائیں، کپڑے بے شک دھوئیں، اچھا ویسے ہی بیٹھے ہوئے لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے افطاری سے پہلے کا، افطاری کے دوران کا، تو وقت سارا ضائع ہوتا ہے۔ اس وقت پر دعائیں مانگنی چاہیے تمام لوگوں کو، تمام گھر کے لوگوں کو چاہیے کہ چھوٹوں بڑوں سب کو دسترخوان پہ بٹھائیں اور کافی دیر پہلے 15-20 منٹ پہلے درود شریف کا وید شروع کر لیں، اور عین جس ٹائم موقع آئے روزے کے قریب ہونے کا وقت، پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں۔ یہ آداب ہے، یہ طریقہ ہے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، مستغنی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے سب کچھ، ہم نے لینا ہے اس سے، اس نے انتظام کر دیا رمضان المبارک کا ہمارے لیے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم فضول کاموں میں نہ لگیں، بلکہ افطاری کے موقع پر، اسی طرح سحری کے بعد بھی، تہجد کے بعد بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، خاص طور پر اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ ہم آداب کے ساتھ ہم دعائیں مانگیں۔ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دکھ کی بات ہے، جو بھی ٹی وی آن کریں، جو بھی خبر لگائیں، مسلمانوں کو دیکھیں وہ لڑائی کر رہے ہیں آپس میں، بلند آواز سے بول رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، فحاشی کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ مسلمانی اسی چیز کا نام رہ گیا، یہی مسلمانی ہے۔ یہ جو کفار ہیں دنیا کے اندر بہت زیادہ بہت بڑی تعداد میں کفار ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، طرح طرح کے کافر ہیں دنیا کے اندر۔
ان کی طرف کیا میسج جاتا ہے؟ ہماری ویڈیوز دیکھ کر، ہمارے ملک کی صورتحال دیکھ کر، چھوٹے بڑے طبقے کی، تمام لوگوں کی، ان کے پاس یہ کیا پیغام جاتا ہے کہ وہ آیا اسلام سے دور ہوں گے، اسلام کو بدنام کریں گے یا اسلام کو قبول کریں گے؟ تو بہت زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو اللہ عقل بھی عطا فرمائے، ہدایت بھی عطا فرمائے کہ وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کریں سارے لوگ۔ بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اس ملک کی صورتحال کو دیکھ کر، کبھی کہاں لڑائی ہو رہی ہے، کبھی کہاں قتل ہو رہا ہے، کبھی کہاں ڈکیتی ہو رہی ہے، کبھی کہاں چوری ہو رہی ہے، کبھی کہاں بے حیائی کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ الامان والحفیظ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو، اس کے ذوالجلال والاکرام ہونے کو چیلنج کیا جا رہا ہے یہ اس کی دھرتی پر۔ یہ کس طرح کی مسلمانی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل اور ہدایت عطا فرمائے۔ اسلام سے زیادہ خوبی کوئی چیز نہیں ہے۔ کامیابی اور ترقی صرف قرآن کے اندر ہے، صرف اسلام کے اندر ہے، صحابہ اور انبیاء علیہ السلام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کامیابی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کامیابی نہ سمجھے۔ چند ٹکوں کی کامیابی اور چند دنوں کی کامیابی پر بھروسہ کر کے ہم اتنی بڑی آخرت کو، اپنے قبر حشر کو خراب کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ میڈیا کیا کر رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ کہنا کچھ اور ہے خبروں میں اور بتاتے کچھ اور ہے، سپورٹنگ کسی اور کی کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کو بندہ کیا کہے؟ اللہ ان کو بھی عقل دے اور ہدایت عطا فرمائے۔ الامان والحفیظ۔ خبریں کچھ اور کہنی ہوتی ہیں اور وہ کچھ اور دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہاتھی کے دانت دیکھنے میں اور کھانے میں اور، یہ والا حساب ہے۔ عوام کو کوئی اور سبق دینا ہوتا ہے اور وہ کچھ اور پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، چاہے جس زمانے میں بھی ہے۔ دجال کے زمانے میں بھی اگر مسلمان ہیں تو ان کو دعاؤں کا اہتمام لازمی کرنا چاہیے۔ یہ آداب میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔